علی استاد صاحب تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ کلاس اب استاد صاحب شروع کرواتے ہیں. جی استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیں میری آواز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد صاحب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا, سبق شروع کرنے سے پہلے کل کے سبق میں کچھ سوالات ہوں تو وہ کرنا. آج ہماری آخری نشست ہے, آخری سبق انشاءاللہ. تو کل تک کے جو ہمارے 2 اسباب ہوئے, ضرب الفروض, حاسبات, تعاول اور رد, یہ 4 اہم ابواب ہم نے پڑھے. ضرب الفروض اور اس سے پہلے کچھ مقدمات تھے, حاسبات اور عول اور رد, یہ 3-4 ابواب ہم نے بہت اہم پڑھے ہیں. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں. علم میراث کے حوالے سے, تاکہ یہ علم بھولے نہیں, علماء فرماتے ہیں کہ کسی کا قول ہے کسی بڑے کا کہ امت ورثتک, اپنے رشتہ داروں کو مارو. مطلب یہ ہے کہ ان کے مسئلے بناؤ. اب اگر کسی اور کا میں مسئلہ بناؤں گا تو مجھے نہیں پتا ان کی رشتہ داری کا, لیکن مجھے اپنے خاندان کا اور ان کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں, تعلقات, وہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی ان سے کیا جوڑ ہے, نسبت کیا ہے, کیا تعلق ہے. تو علماء نے فرمایا کہ امت ورثتک, اس علم کو سیکھنے کے لیے بندہ مسئلے بنائے اور فلاں کو تصور کرے کہ بھی فلاں کا طریقہ کس طرح تقسیم ہوگا, اس کے رشتہ دار کون کون ہیں, فلاں کا کیسے ہوگا, تاکہ یہ علم مضبوط ہو جائے, اس میں رسوخ اس کو حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوشش کریں, مشق جاری رکھیں. جو کتاب میں تمارین دی گئی ہیں وہ مشقیں بھی حل کریں. اس کے علاوہ خود سے بھی مسائل بنائیں, فرضی مسائل. فرضی یعنی آپ تصور کر رہی ہیں, اپنے سے مسائل بنا رہی ہیں, کوئی مسئلہ آیا نہیں آپ کے پاس ایسا, لیکن آپ خود سے بنا رہی ہیں اپنے رشتہ داروں کے, جاننے والوں کے, یا ویسے کی سوچ کے بس آپ نے اس میں ایک بڑی سی میت لکھی اور اس میں اس کے رشتہ دار لکھتے رہے, لکھتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لکھا جو ضرب الفروض آپ کے ذہن میں ہیں, آپ نے سارے نیچے لکھ دیے, عصبات بھی لکھ دیے. پھر آپ اس میں قواعد جاری کریں کہ یہ ساقط ہو رہا ہے کیوں, اس لیے کہ فلاں موجود ہے, یہ گر رہا ہے کیوں, اس لیے کہ فلاں موجود ہے. اب بیٹا ہے وہ عصبات میں آ جائے گا, تو بھائی بھی ساقط ہو جائیں گے, اور جب بھائی ساقط ہوں گے تو بھائی کے ساتھ جتنی بھی بہنیں ہوں گی وہ بھی عصبات بنیں گی, وہ بھی ساقط ہو جائیں گی, اور چچے بھی ساقط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ یہ اخوت اور عمومت یہ آخری 2 درجوں میں آتے ہیں. ابوت دوسرے درجے میں آتی ہے, ابوت کا جو مقام ہے باپ کا, دادا کا, لیکن یہ بیٹے کے ساتھ آتے ہوئے سدس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 6ٹھا حصہ لیتے ہیں بطور ذیل الفرض ہونے کے, ان کو مل جائے گا. تو اس طرح آپ خود سے مسائل بنائیں, ان کو جاری کریں. قواعد جو آپ نے پڑھے ہیں, جو رولز آپ نے پڑھے ہیں, تو ان کی آپ اپلائمنٹ کریں. ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم سبق شروع کر لیتے ہیں آج کا. انشاءاللہ آج ہماری آخری کلاس ہوگی, آسان سبق ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ہوسٹ بنا دیں تاکہ میں اسکرین شیئر کروں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں طریقے میں 4 طرح کے حقوق جاری ہوتے ہیں ترتیب وار. پہلا حق جاری جو ہوتا ہے وہ کفن دفن کا خرچہ نکالنا. اگر کوئی وارث کفن دفن کا خرچہ کرنے والا نہ ہو تو یہ کفن کا, دفن کا اور غسل دینے کا, زمین کا, میت بس کا, یہ سارا جو انتظام ہے, یہ سارے اخراجات ہم میت کے طریقے سے لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ نہ بہت ہی زیادہ مہنگا کفن ہو اور نہ بہت ہی ہلکا کفن ہو. وہ کفن ہو جو عام نارملی اپنی زندگی میں بندہ کپڑے جس نوعیت کے پہنا کرتا تھا تو درمیانے ہوں. نہ بخل سے کام لیں
نہ اسراف سے کام لیں، درمیانے درجے کے کپڑے ہوں اس کو کفن دینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور مردوں کے 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن میں، عورتوں کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. چادریں جو ہوتی ہیں اس میں ازار، لفافہ، قمیص اور خمار بند اور سینہ بند اور ساری چیزیں. تو وہ تفصیلات ایڈوانس لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ پہلا حق ہے جو میت کے مال سے. سنت کفن جو ہے مردوں کے 3 کپڑے ہیں، ازار، سب سے پہلے لفافہ، اس کے بعد پھر ازار اور پھر اس کے بعد اوپر قمیص، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق ہم نے پڑھا تھا کل مال سے میت کا قرضہ ادا کرنا. آج ہم قرض خواہوں میں، قرض خواہ مطلب جو لوگ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، خواہ کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. تو وہ لوگ جنہوں نے میت کو قرضے دیے اب وہ میت سے قرضے واپس مانگ رہے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں قرض خواہ، قرضہ مانگنے والے، قرض واپس طلب کرنے والے، ٹھیک ہے. اچھا، اب قرض خواہوں میں یہ دوسرا حق ہے. قرض خواہوں میں قرضہ ادا کرنا، اور یہ قرضہ کل مال سے ادا کیا جائے گا. یہ قرضہ میت کے کل مال سے نکالا جائے گا. اگر میت کا سارا مال اس میں ختم ہو جائے، سارا طریقہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، جانے دیں، ہم سارا طریقہ ختم کر دیں گے لیکن سارا قرضہ اتاریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک تفصیل یہ ہوگی کہ اگر تو ایک بندہ 5 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا، طریقہ ایک میں اس کے جو کل اثاثہ ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہیں، اور اس کا قرضہ 3 لاکھ روپے ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. 3 لاکھ روپے ہم آرام سے جن لوگوں نے قرضے دیے تھے ان کو ہم ان کے قرضے واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے، اور وہ 3 لاکھ کا اپنا قرضہ لے کر چلے جائیں گے. باقی جو 2 لاکھ بچ جائیں گے ان میں اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ کریں گے 3/4 مال میں، اور پھر جو مال بچ جائے گا وہ ہم ورثاء میں تقسیم کر دیں گے. مسئلہ تب آئے گا، مشکل ہمیں تب پیش آئے گی جب قرضہ ہو 10 لاکھ روپے اور طریقہ چھوڑا ہو 5 لاکھ روپے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرضہ زیادہ ہو طریقہ کم ہو. جو مال چھوڑا ہے میت کے پاس، جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہے، اثاثے کم ہیں، اور اس کا قرضہ غریب کا زیادہ ہے، بڑھ گیا. اب ہم کیسے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اس کا قرضہ مکمل نہیں ہے، اس کو وہی ہے جو فارمولہ آپ نے فیصد نکالنے میں پڑھا اور طریقہ تقسیم کرنے میں پڑھا تھا. من وعن وہی فارمولہ یہاں پر بھی جاری کیا جائے گا. قرض خواہوں کے درمیان طریقہ تقسیم کرنے کا طریقہ: اگر قرضہ زیادہ ہو اور طریقہ کم ہو تو ہر قرض خواہ کو وارث کی جگہ لکھیں. جیسے ہم میت بنا رہے تھے، میت کی لمبی تا کے نیچے ہم لکھتے تھے باپ، دادا اور بیوی، ماں، جو ہم نیچے رشتے لکھتے تھے، تو یہاں پہ ہم قرض خواہوں کو لکھیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے میت کو قرضے دیے تھے. اور جیسے ہم نیچے لکھتے تھے ورثاء کے نیچے سدس، سمن، نصف، ثلث، ثلثان، تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ ان کے قرضے لکھیں گے کہ بھئی اس نے 300 دیے، اس نے 200 دیے، اور عکاشہ نے 100 روپے قرضہ دیا. اب اگر ہم زید، انس اور عکاشہ کے قرضے کو جمع کر لیں تو قرضہ ہمارا ہو گیا 600 روپے. اب یہ 600 روپے ہم نے میت کی میم کے اوپر لکھ دیا جہاں پہ ہم اصل مسئلہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ 600 مجموعہ جو ہے یعنی مجموعہ قرض، یہ ہم نے اصل مسئلہ کی جگہ پر لکھ دیا. اب قرضہ تو 600 ہے لیکن اس غریب کے پاس جو طریقہ ہے وہ 300 روپے ہے، ٹھیک ہے. تو جو طریقہ چھوڑا ہے وہ 300 روپے ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ تو جس نے زیادہ قرضہ دیا ہوگا وہ زیادہ پیسے لے لے گا، مکمل تو لینے سے رہا. اگر آپ نے صرف زید کی ہی دیکھیں، زید کا قرضہ 300 روپے ہے اور کل طریقہ اس مرحوم کے پاس 300 روپے ہیں. اگر زید کو ہم نے 300 لٹا دیے تو یہ عکاشہ اور انس کیا کریں گے؟ ان کو کون قرضہ دے گا؟ ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے بھائی آپ کا قرضہ زیادہ تھا، آپ کو ہم زیادہ واپس کریں گے، آپ کو کم تھا، آپ کو ہم کم دیں گے، لیکن مکمل لٹانے سے ہم قاصر ہیں. ہاں، اگر کوئی وارث آ جائے اور وہ کہے کہ میں اپنی طرف سے قرضہ ادا کرتا ہوں، وہ الگ بات ہے، وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے. اب یہاں پر من بعن وہی فارمولہ جاری ہوگا جو پیچھے ہم فیصد نکالنے میں جاری کرتے رہے کہ ہر وارث کے حصے کو ہم
فیصد نکالنے کے لیے یہاں پہ 100 میں ضرب دے رہے تھے، پرسنٹیج نکالنے کے لیے 100 میں ضرب دے رہے تھے، حاصل جواب، حاصل ضرب کو ہم اصل مسئلہ پر تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور طریقہ میں بھی یہ کر رہے تھے کہ ہر وارث کے حصے کو کل طریقے میں ضرب دینے کے بعد حاصل جواب کو ہم تقسیم کر رہے تھے اصل مسئلہ پر، ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یعنی جو میت کی میم کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا کہ ہر وارث کے قرضے کو، ہر قرض خواہ کے قرضے کو کل طریقے میں ضرب دیں گے. تو 300 کو دیکھیں، یہاں پر 300 میں ضرب دے دیا، جواب کیا آیا؟ 90,000. اچھا، اس کو پھر آپ نے تقسیم کر دیا اصل مسئلہ پر، ٹھیک ہے، 600 پہ. تو اب ان کا جواب کیا نکلا؟ یعنی اس 300 کی ہم نے نسبت دیکھی ان 300 طریقے میں سے، دے کر اصل مسئلہ پر ہم نے تقسیم کر دیا. تو جواب ہمیں آیا 150 روپے. تو زید کو ہم نے دے دیا 150 اور انس کو 100 اور کاشا کو 50 روپے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کل طریقہ 300 روپے ختم ہو گئے بس، اور ہم مزید دینے سے قاصر ہیں اور پیسے ہی نہیں ہے غریب کے پاس. امید ہے کہ یہ اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا. اگلا سبق ہمارا ہے تخارج. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میراث اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایسا حق ہے جو میت کے ورثاء میں جاری ہوتا ہے، اور میت کے ورثاء میں کوئی بندہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. وہ اس کو لینا نہیں پڑے گا. نے لکھا کہ اگر ایک طریقہ نہ لے تو قاضی اس کا حصہ اس کے گھر میں رکھوا دے گا تاکہ اس وارث کی ملکیت میں داخل ہو جائے، آگے وہ جو چاہے کرے. تو یہ جو بہت سی خواتین، بہنیں اور بیٹیاں وہ کہہ دیتی ہیں بھائی ہم اپنا قرضہ نہیں لے رہی، ہم کیسے بھائی سے مانگیں؟ نہیں، جب تک معاف نہیں کریں گی تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. ایک منٹ آتا ہوں. آ رہا ہوں. صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں سے معاف نہیں. چلے ایک منٹ میں چیک کر. رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں میراث تو نہیں لے رہا. جیسے بہت سے بھائی ہوتے ہیں اور وہ والد صاحب کے مال میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے صرف یہ جو کاروبار ہے یہ دے دو. کوئی بھائی کہتا ہے مجھے ابو کا یہ گھر دے دو اور باقی زمین وغیرہ جو ہے وہ میں نہیں مانگتا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ٹکڑے دے دو زراعت کا جہاں پہ ابو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، یہ میں لوں گا، باقی چیزیں نہیں. تو مطلب یہ تخارج کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا. کل طریقے میں جو وارث کا حق بنتا تھا وہ اس تمام طریقے کو چھوڑتا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے اس طریقے میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ گاڑی، گھر، کاروبار، کوئی بھی ایک چیز، کہتے ہیں یہ مجھے دے دو، باقی جو بنتا ہے وہ سارا آپ کا، آپ لوگ تقسیم کر لیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخارج. باب تفاعل سے ہے. تو تخارج عن الحق یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھا لیے، چھوڑ دیا. اور سوال تخارج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی وارث طریقے میں سے کوئی متعین چیز لے کر اپنے حصے وراثت سے دستبردار ہونا چاہے اور دوسرے ورثاء بھی ایسا کرنے پر راضی ہوں تو ایسا کرنا جائز ہے. ایسا کرنا جائز ہے بشرطے کہ دوسرے ورثاء بھی راضی ہوں. اگر دوسرے ورثاء راضی نہیں ہیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے. ہاں، وہ تخارج کرنے والا، وہ صلح کرنے والا، وہ کوئی ایک چیز لے کر کل میراث سے نکلنے والا، وہ بندہ کوئی بھی چیز لے، دکان لے، مکان لے، نقد روپیہ پیسہ لے، کسی چیز کی تخصیص نہیں. یہ نہیں کہ یہ چیز لے سکتا ہے اور یہ چیز نہیں لے سکتا. جو کچھ بھی مرحوم کی ملکیت میں ہے طریقے میں کچھ بھی لے کر اگر وہ سائڈ میں ہو رہا ہے
اپنا حق چھوڑ رہا ہے تو وہ، لیکن لینا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ضرور لے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا. جب نہیں دے رہی تو آپ کا حق ہے آپ اس کو مانگیں، اگر نہیں مانگیں گی تو بھائی آپ کے مقروض رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر بہنوں نے بھائیوں سے اپنا حق نہیں مانگا، دوبارہ سمجھیں اس مسئلے کو، تو بھائی بہنوں کے مقروض رہیں گے. اور بہنیں معاف کریں تو معاف کرنے سے تو معاف ہوتا بھی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے معاف کرنے کا، آپ کو تو لینا ہی ہے. یا تو اپنا حق لیں میراث میں سے جو بنتا ہے، اور اگر اپنا حق نہیں لے رہی تو کچھ نہ کچھ لے لیں تاکہ کہیں ٹھیک ہے مجھے یہ چیز دے دو، باقی چیز میں نہیں لی تھی. اس میں تخارج میں مزید تفصیل بھی ہے، لیکن وہ ایڈوانس لیول کی چیز ہے. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ کچھ لے لیں اور پھر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو پھر جائز ہے. اگر آپ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں لیتی، مطالبہ ہی نہیں کیا اور بھائیوں نے بھی نہیں دیا، تو بھائی ہمیشہ مقروض رہیں گے. پھر بھائیوں کی اولادیں ہو گئی، ان کے انتقال ہو گیا، پھر وہ ان کی اولادوں میں تقسیم ہو گیا، وہ ان کی اولادوں میں چلا گیا. تو یہ پوری ایک لڑی چلتی رہتی ہے نسل در نسل. وہ یعنی وہ سارے مقروض رہتے ہیں، وہ کسی اور کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہنوں کا حق تھا، بھائیوں نے استعمال کیا، پھر آگے بہنوں کے بچوں کا حق تھا، وہ بھائیوں کے بچوں نے استعمال کر لیا. یہ سارے ایک دوسرے کی کیا ہے، مقروض ہیں. اور یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بہت خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے. مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کے مواعظ اور خطبات پر ایک پورا مجموعہ سیٹ ہے، جمعے کے بیانات ہیں. اس میں ایک بیان میں حضرت نے ایک واقعہ سنایا اور بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہے. تو ایک واقعہ سنا رہے تھے ایک صحابی کا رضی اللہ عنہ. وہ اچھا، یہ اتفاق سے حضرت کا بیان میراث پر تھا، وصیت اور میراث اس سے متعلق بیان ہے. اور اس میراث سے متعلق، وراثت سے متعلق بیان میں حضرت نے یہ والا واقعہ سنایا کہ ایک صحابی کے کچھ درہم دینار باقی تھے، کسی کو دینے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا. دوسرے صحابی نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر جاؤ. اور تھوڑی پریشانی کی حالت میں دیکھا تو کہا میرے گھر جاؤ اور فلاں طاق ہوتا ہے جو پرانے سری وغیرہ اور وہ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کا کھال کے جو بناتے ہیں جس میں پانی بھرتے ہیں، تو اس طرح کے کسی برتن کا نام لیا کہ اس میں وہ کچھ دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ نکالیں اور وہ فلاں بندے کو دے دیں، اس کا قرضہ میرے اوپر ہے. یہ صحابی اگلے دن اٹھتے ہی ان کے گھر گئے اور مرحوم صحابی کی طرف سے قرضہ ادا کیا، سوئے. اگلے دن دوبارہ جب خواب میں دیکھا تو ان صحابی کو انہوں نے کافی خوشحال پایا. تو صحابی کا مقام کتنا بلند مقام ہے. پوری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے ائمہ جمع ہو جائیں، امام ابو حنیفہ آ جائیں اور دنیا علماء سے اور ائمہ سے اور تابعین سے تبع تابعین سے بھر جائے تو کسی ایک ادنا صحابی کے بھی پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ ان سے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امن رہا، اور اتنا امن تھا کہ بھیڑیا اور بھیڑ، ٹھیک ہے، یہ ایک ساتھ پانی پی لیا کرتے تھے. جیسا کہ ان کی سیرت میں سوانح میں لکھا گیا، بہت ہی عادل ایک حکمران رہے، انصاف پسند تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ تھوڑی بہت سب کلشیں چلتی رہی. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ کسی غزوے میں، کسی معرکے میں، جہادی مہم میں وہ سوار ہوئے اور اس گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول اس گھوڑے کی ناک میں جمع ہوئی. اللہ اکبر. فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی بلند کیوں نہ ہوں وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے، یہ جو دھول ہے. ٹھیک ہے، تو جب صحابی کے اوپر یہ نوعیت ہے، اتنی سختی ان کے ساتھ ہے کہ قرضہ معاف نہیں ہو رہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید، اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید کیا جاتا ہے، میدان جہاد میں قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرضے کے. اس کے سارے حقوق معاف ہو گئے، اس کے
سارا حساب کتاب برابر ہو گیا. اور شہید اتنی موت کی اتنی اذیت بھی نہیں پاتا, اتنی تکلیف بھی نہیں پاتا جتنی تم میں سے ایک بندہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. چونٹی جب کاٹ کے چلی جاتی ہے تب خارش کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں خارش ہو رہی ہے, اور وہ دانہ بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چونٹی نے کاٹا ہے. تو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, تو شہید کی روح بھی جسم سے ایسے ہی نکالی جاتی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن قرضہ وہ معاف شہید سے بھی معاف نہیں ہو رہا. تو یہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اگر وہ بہنوں کے بھائیوں کے حق میں رحم دل ہیں, خیر خواہ ہیں, ان کے لیے آخرت میں بھلائی چاہتی ہیں, تو وہ اپنا حق دیں. مجھ سے ایک عالم طالب علم تھے, مجھ سے پڑھ رہے تھے, بڑے درجے میں تھے, اب ماشاء اللہ عالم ہیں, اپنے علاقے چلے گئے. انہوں نے اپنے گاؤں کا مسئلہ جو زمینوں کا ہوتا ہے وہ مجھ سے حل کروایا. میں نے مسئلہ بنا کر دے دیا ان کو, جو بھی ان کی تھی بہنیں اور بھائی وغیرہ. تو کہنے لگے کہ جب کچھ کنال یہ جو بھی بن رہے تھے وہ بہنوں کے حق میں آ رہے تھے, اس سے دگنے جو ہے وہ بھائیوں کے حق میں آ رہے تھے. جب میں نے کہا اب آپ حساب کر لیں, انہوں نے جب حساب کیا کہ ایک کنال یہ جو بھی 20 لاکھ جو کی رقم بن رہی تھی, کہا یہ تو پھر بہت بڑی رقم بن جاتی ہے, اتنی رقم ہم بہنوں کو دیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ رقم اگر آپ بہنوں کو دے رہے ہو تو اس سے دگنی رقم تو آپ کو مل رہی ہے, آپ کو ٹینشن کیا, کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ اگر آپ ان کو 1 لاکھ دو گے تو آپ کو 2 لاکھ ملیں گے, ان کو 4 دو گے آپ کو 8 ملیں گے, ان کو 8 دو گے آپ کو 16 ملیں گے. تو ٹینشن کس بات کی ہے, پریشانی کس بات کی ہے؟ تو اپنے حق کو پہچانے. یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کوئی عالم کوئی مفتی وہ آپ سے یہ حق معاف نہیں کر سکتا. اللہ نے دیا تو آپ کو لینا ہے. اب تخارج کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کہتے ہیں صلح کے لیے وارث کا عاقل ہونا شرط ہے, بالغ اور آزاد وغیرہ ہونا شرط نہیں ہے. قاعدہ, اگر کوئی وارث مصالحت کر لے تو اولا, اب ہم یہ کیسے کریں گے؟ مصالحت کا قانون کیا ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں شوہر یہ مصالح ہے, شوہر نے صلح کی ہے. سب سے پہلے ہم پورا مسئلہ بنائیں گے اور مرحوم کا مکمل طریقہ تقسیم کریں گے کہ شوہر نے اگرچہ صلح کر لی ہے, مکان پہ, گاڑی پہ, جو بھی چیز لے کر وہ چلا گیا, لیکن پھر بھی ہم مسئلہ بنائیں گے کہ شوہر کے حق میں طریقے میں کتنے روپے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے نصف 12/24. میت کی اولاد نہیں ہے اور 2 طرح کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو ماں کو ملا ثلث, تو ہم نے دے دیا 8/24. 8 اور 12 کو آپ نے جمع کیا تو ہو گئے 20. 20 کو آپ نے 24 سے منفی کیا, پیچھے بچ گئے 4, تو 4 بطور عصبہ ہونے کے مل گئے چاچا جی کو. ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ نے حصے برابر کر دیے. اب آپ نے کرنا ہے تقسیم طریقہ 240. کیسے کریں گی؟ 12 کو آپ نے ضرب دیا 240 میں, جو جواب آیا اس کو تقسیم کر دیا 24 پر, تو آپ کے پاس آ گئے 120. کتنے آ گئے؟ 120. 12 کو آپ نے ضرب دیا 240 طریقے میں اور ضرب دینے کے بعد تقسیم کر دیا 24 پہ. ٹھیک ہے, تو جواب کیا آیا؟ 120. تو 120 یہ شوہر کا حصہ ہو گیا. اچھا, ماں کے حصے کتنے ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, 8 کو بھی ہم نے یہی کیا, 8 کو ضرب دیا کل طریقے میں 240 میں اور 240 کو تقسیم کر دیا اصل مسئلہ 24 پر, 80 آ گئے. ٹھیک ہے, یہ ماں کا حصہ بن گیا. چاچا کے پاس 4 کا عدد ہیں تو 4 کو آپ نے ضرب دیا 240 کل طریقے میں. وہی فارمولہ ہے طریقہ تقسیم کرنے کا, وہی فارمولہ ہے فیصد نکالنے کا, وہی فارمولہ ہے قرض خواہوں میں قرضہ تقسیم کرنے کا, طریقہ تقسیم کرنے کا. آسان ہے. تو 4 کو 240 میں کل طریقے میں ضرب دیا, حاصل جواب کو ہم نے تقسیم کر دیا اصل مسئلہ. دیکھیں یہاں پر بھی جواب آ گیا 40. اب شوہر نے تو صلح کر لی نا, ان کو ہم نے ایک باکس میں بند کر دیا, صلح کر لی. ان کے 120 جو ان کو آ رہے ہیں, یہ 120 ان کے تو نہیں ہیں, یہ ہم نے دوبارہ ماں کو اور چاچا کو دینے ہیں. ان کو تو نہیں دینے چونکہ انہوں نے صلح کر لی, وہ تو کوئی بھی ایک چیز لے کر چلے گئے. ہم کیا کریں گے, ماں کے پاس جو اس 240 میں سے جو رقم آئی ہے, حصہ آیا ہے 80, اور چاچا کے پاس جو رقم ہے حصہ ہے ان 240 میں سے 40, اس کو جمع کریں گے. تو 80 اور 40 ان دونوں کے حصص کا مجموعہ کیا بنا؟
120. ٹھیک ہو گیا. 80 اور 40 کو آپ جمع کر لیں تو آپ کے پاس جواب آئے گا 120. 80 جمع 40 تو حصص کا مجموعہ آپ نے لکھ دیا 120. اب شوہر کے پاس جو 120 کا عدد آیا ہے، حصے آئے ہیں 120 حصے، وہ تو ہم نے دینا نہیں ہے ان کو چونکہ وہ صلح کر لی. اب وہ ہم نے دوبارہ واپس لوٹانے ہیں ان لوگوں پر جن لوگوں سے صلح کی گئی ہے، جو باقی ورثاء ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ یہ 120 کو ہم ضرب دیں گے ان کے حصوں میں 180 میں. ضرب دینے کے بعد اس کو ہم تقسیم کر دیں گے حصص کے مجموعہ 120 پر. دیکھیں اس طرح کریں گے. 120 کو ہم نے ضرب دیا. ماں کے پاس کتنے حصے تھے؟ 80. 120 ضرب 80 اس کو ہم نے تقسیم کر دیا. حصص کا مجموعہ کتنا تھا؟ 120. دیکھیں 80 آ گئے. تو ماں کو 80 تو ملے کل طریقے سے اور 80 ملے شوہر کی طرف سے بطور مصالحت کے. اچھا چاچا کے پاس کتنے ہیں؟ 40. تو شوہر کے پاس جو 120 حصے ہیں وہ ہم نے ضرب دیے چاچا کے ان 40 حصوں میں جو کل طریقے سے ملے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے تقسیم کر دیا کل حصص کا مجموعہ 120 پر. اب چاچا کو پہلے والے 40 کل طریقے سے ملے اور دوسرے والے 40 دیکھیں مصالح کی طرف سے. یہ والے 80 مصالح کی طرف سے شوہر کی طرف سے اور یہ والے 40 مصالح کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے. ٹھیک ہے. نیچے یہاں پہ ٹیبل میں بھی انہوں نے یہ فارمولہ نقل کر دیا کہ ماں کے پاس جو 120 مصالح کا جو 120 حصہ ہے کل طریقے میں سے وہ آپ نے ماں کے 80 حصوں میں ضرب دینے ہیں اور ان کو حصص کے مجموعہ 120 پہ تقسیم کر دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو شوہر نے جس چیز پر بھی صلح کی، گاڑی پر، دکان پر، کاروبار پر، وہ چیز لے کر چلا گیا اور کل طریقے میں سے جو ان کو 120 حصے ملے تھے وہ دوبارہ ہم نے باقی ورثاء پر لوٹا دیے. تو یہ کہلاتا ہے تخارج. یہ جائز ہے. اب یہاں پر شوہر مصالح صلح کرنے والے شوہر جو ہیں یہ اپنی بیوہ سے اپنا حصہ نہیں لے رہے. اگر اپنا حصہ لیتے نا تو ان کو 120 حصے ملتے یعنی آدھا مال ملتا. 240 کا آدھا ملتا ان کو. ٹھیک ہے. 240 کا آدھا 120 ملتا ہے ان کو. لیکن یہ 120 نہیں لے رہے، یہ کوئی بھی چیز لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو چیز لے کے جائیں گے سارے راضی ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ وہ چیز لے کے چلے جائیں اور باقی جو مال بچے گا وہ ہم ماں اور چاچا میں برابر تقسیم جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے ان میں تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیا وہ ایڈوانس. اچھا مناسخہ بھی ویسے بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور قدیم طریقہ کافی مشکل ہے. اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے. یہاں پر چونکہ ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ہم جدید طریقے میں پڑھ رہے ہیں اور جدید طریقے میں بہت سی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، مشکلات کو ختم کیا گیا. تو قدیم طریقے میں پیچیدگیاں ہیں، جنہوں نے وہ طریقہ پڑھا ہے وہ سمجھتی ہیں. یہاں پہ جدید طریقے میں ہر وارث کی مناسخہ ہوتا ہے. کیا ہے مناسخہ؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے دادا کا انتقال ہو گیا اور دادا کی میراث تقسیم نہیں ہوئی. ابو اور تایا اور چاچے سارے برابر رہ رہے تھے. اچھا پھر ابو کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں ہوئی اور پھر چاچا وغیرہ فلاں پھر چاچا کا ہو گیا اور پھر فلاں کا ہو گیا. تو یہ ایک پش گزر جاتی ہے، ایک لڑی گزر جاتی ہے، ایک نسل گزر جاتی ہے اور وہ نسل در نسل میراث تقسیم نہیں ہوتی. تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون بندہ پہلے مرا اور کون بعد میں. تو جو پہلے دنیا سے گیا ہوتا ہے اس کی میت ہم پہلے بناتے ہیں اور اس کے وفات کے وقت جو لوگ زندہ تھے تو ہم پہلے مرنے والے شخص کی جائیداد کو اس کے موت کے وقت جو زندہ لوگ تھے ان لوگوں میں منتقل کر دیتے ہیں. پھر جو بعد میں مرتے ہیں اس کے مال کو ہم اس کی میت بناتے ہیں، اس کی موت کے وقت جو لوگ زندہ تھے ان میں تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح کرتے 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 ہم اپنے دور تک پہنچ جاتے ہیں اور پوری نسل کے ایک وہ طریقہ جو تقسیم نہیں ہوا ہوتا وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے. یہ اگر بعض ایسے مسائل آئے ہیں وہ تقسیم نہیں کیا، نسلیں گزر گئیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی، مشترکہ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے رہے، بچے بڑے ہو گئے، مرتے گئے، ساتھ کھاتے پیتے فلاں فلاں فلاں. تو کتنی میتیں بن گئی؟ 54 اموات آئی، 54 اموات آئیں. پھر وہ لوگ سارے بیٹھ گئے سر جوڑ کے، پہلے کس کا انتقال ہوا، بعد میں کس کا ہوا، بعد میں کس کا ہوا. تو پھر دارالفتہ میں یہ مسئلے آتے ہیں تو وہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں.
تو یہاں پر اس کے بڑا آسان سا حل دیا گیا. نسخ اور مناسخہ کہتے ہیں نقل کرنے کو. نسخت الکتاب، میں نے کتاب ایک نسخے سے دوسرا نسخہ بنایا، نقل کیا، یعنی فوٹو اسٹیٹ کیا. تو اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تقسیم طریقہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کے بعد ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا طریقہ تقسیم ہونا تھا، میں اس میں حقدار تھا، لیکن اس کا طریقہ تقسیم نہیں ہوا اور پھر میں بھی دنیا سے چلا گیا. پھر میرے جو ورثہ تھے وہ میرے مال میں حقدار تھے اور میرا طریقہ بھی تقسیم نہیں ہوا، پھر وہ بھی چلے گئے. اس طرح کرتے کرتے یہ ایک نسل در نسل گزر جاتی ہے اور ایک لڑی گزر جاتی ہے، ایک پیڑھی گزر جاتی ہے. ان پیڑھیوں میں یہ رقم طریقہ ادھار رہتا ہے. تقسیم طریقے سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنا. مسائل مناسخہ حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، بس آسان یہی ہے کہ آپ پہلی میت بنائیں. ٹھیک ہے، پہلے جو بھی بندہ پہلے مرا تھا، پہلی میت کے طریقہ تقسیم کرنے کے بعد دوسری میت کو ہم پہلی میت سے جو حصہ ملے وہ دے دیں گے. وہ حصہ اور اس کا اپنا طریقہ ملا کر دوسری میت کے ورثہ پہ تقسیم کریں گے اور پھر تیسری میت کا الگ مسئلہ بنائیں گے. تیسری میت کا اپنا حصہ اور پہلی اور دوسری میت سے جو اس کو تیسری میت کو مل رہا ہے وہ حصہ بنائیں گے. اس طرح ہم کرتے کرتے وہ 50-60 جتنی بھی میتیں ہوں گی. لیکن اس میں یہ فرق ہونا چاہیے، یہ فرق ہمیں کرنا پڑے گا کہ کون پہلے گیا ہے اور کون بعد میں گیا ہے، یہ فرق ہمیں اس میں کرنا ہوگا. تو یہ طریقہ کافی آسان ہے. یہاں پہ دیکھ لیں مثال انہوں نے دی ہے، ہم یہ مثال حل کرتے ہیں اور یہ ہمارے سبق کی آخری مثال ہے. کہ یہاں پہ چونکہ میراث میں دیکھیں پیچھے نیچے شوہر لکھے ہوئے ہیں، شوہر ہے تو پتہ چلا کہ اوپر میت بیوی کی ہے. تو شوہر عامر اولاد نہیں ہے، مرحومہ کی اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا شوہر کو دے دیا آپ نے 12. اولاد نہیں ہے، 2 طرح کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو ثلث دے دیا 8/24. ٹھیک ہو گیا. جو بچہ پیچھے سے 8 اور 12 آپ نے جمع کیے، 24 سے منفی کر لیے، پیچھے رہ گئے 4/24 آپ نے چاچا کو بطور عصبہ ہونے کے دے دیے. یہ تو ہو گیا. اب آپ نے یہ کل طریقہ جو بھی تھا 1200، یعنی 12 کو ضرب دیا 1200 میں اور پھر تقسیم کر دیا 24 پر. ٹھیک ہے، تو ان کا جواب آ گیا 600 400 200 اور یہ 1200 تقسیم ہو گیا. اب یہ طریقہ تو تقسیم ہو گیا، ایک میت کے 2 مال آپ نے تقسیم کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں کس کا انتقال ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ عامر کا انتقال ہو گیا. یہ شوہر جو ہے آپ نے عامر کی الگ میت بنائی. اب عامر کو 600 اپنی بیوہ سے ملے تھے اور 900 روپے ان کے پاس اپنے پڑے ہوئے تھے. تو 600 اور 900 جب آپ نے جمع کیے تو 1500 روپے، ٹھیک ہے، ان کا کل طریقہ بن گیا. تو عامر کا کل مال کتنا ہو گیا؟ 900 روپے. تو یہ آپ دیکھیں گی کہ فلاں بندے نے خود جو کمایا، اس کی اپنی زمینیں جائیدادیں وغیرہ وہ کیا ہیں، اور پہلے جو بندہ مارا تھا اس سے اس کا حصہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ہم نے کل طریقہ بنا دیا. اب عامر کے کل طریقے میں آگے ان کے صرف 3 ہی بیٹے ہیں، تو یہ سارے عصبہ ہیں. اور عصبہ میں اگر سارے مذکر ہوں یعنی مؤنث نہ ہو، مؤنث بھی ہو، اگر بیٹا بیٹی ہو تو پھر تو ہم بیٹوں کو 2 شمار کریں گے، بیٹیوں کو 1 شمار کریں گے. ٹھیک ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو دگنا بیٹیوں کو 1 شمار کر کے ہم ان کی تعداد پہ مسئلہ بنائیں گے. لیکن اگر صرف بیٹے ہی ہوں، صرف نرینہ اولاد ہو، تو ان کی تعداد کو ان کے رؤوس سے، ان کی عادت سے ہم نے مسئلہ بنایا. 3 بیٹے ہیں لہٰذا کل مال کے 3 حصے کیے، ہر بیٹے کو 500 روپے ہم نے دے دیے. ٹھیک ہے، بعد میں پھر کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس بیٹے کے پاس اپنا کتنا تھا وہ دیکھیں گے، اور باپ کی طرف سے 500 روپے اس کو ملے وہ دونوں ہم ملا کر اس بیٹے کی پھر آگے جو بھی فہرست ہے وہ رسا کی ان میں ہم تقسیم کر دیں گے. تو یہ کہلاتا ہے مناسخہ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے. آگے یہاں پہ خود تشخیصی جائزہ دیا گیا. اب دیکھیں یہاں پر پہلے ابھی تک جتنے بھی آپ نے مسئلے پڑھے مشقوں میں، مشقیں تمرینیں، وہاں پہ نیچے حصے لگے ہوئے بھی تھے، صرف آپ نے احوال کی تطبیق کرنی تھی کہ یہ کیوں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں مل رہا ہے اور یہ کیوں، یہ ساخت کیوں ہو رہے ہیں، ان کو نصف کیوں مل رہا ہے، ان کو سدس کیوں مل رہا ہے، بس آپ یہ تطبیق کر رہی تھی. لیکن اب یہ خود تشخیصی جائزہ ہیں، یہ چند مثالیں ہیں. یہاں پر نیچے حصے نہیں لکھے ہوئے، حصے ڈلے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے خود لکھنے ہیں اور آپ نے خود سوچنا ہے کہ یہاں پہ شوہر کا حصہ کیا بنتا ہے. اگر یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، شوہر کے احوال کھولیں، کتاب آپ کے پاس ہے تو شوہر کے حالات دیکھ لیں. 2 ہی حالتیں شوہر کی، وہ لکھ دیں. میت کی اولاد نہیں ہے لہٰذا شوہر کو نصف ملے گا. اچھا ماں کی 3 حالتیں پڑھی تھیں آپ نے، یاد نہیں آ رہی کون کون سی حالتیں ہیں، ماں کے احوال پیچھے PDF میں کھول لیں. اچھا 2 بھائی ہیں، 2 بھائی جب ہوتے ہیں تو ماں کو سدس ملتا ہے، آپ نے لکھ دیا 4/24. 2 بھائی ہیں،
بھائی کون سے ہیں, حقیقی ہیں یا ماں شریک بھائی, یہ یہاں تفصیل نہیں لکھی ہوئی. اگر ماں شریک ہوتے تو آگے لکھا ہوا ہوتا. تو اب 2 بھائی ہیں تو پتہ چلا یہ اسبا ہیں, باپ شریک بھائی بھی اسبا, ماں شریک بھائی بھی اسبا, تو جو بھی بچے کا وہ آپ ان کو دے دیں گے. تو یہ مسئلے بھی آپ نے خود حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوا, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ استاد محترم کا آخر میں اپنا ایک جدول ہے. استاد جی خود بھی یہ کتاب آن لائن پڑھاتے ہیں, تو آپ چاہیں تو ان سے ان کے نمبر نیچے دیا گیا ہے, اور واٹس ایپ پہ وہ اپنی ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں, اور جو بھی ان کے شرکا ہیں, شریکات ہیں, وہ سن لیتے ہیں اور اپنی تمارین حل کر کے استاد جی کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ کورس آپ کر سکتی ہیں. فہم میراث کی آسان راہیں آپ میں, جیسے کہ مختلف طبقات کی معلمات اور خواتین ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے. کچھ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, کچھ جو ہمارے خاص طور پہ قانون کے شعبے سے ہیں, اب ان کو بھی میراث کی ضرورت پڑتی ہے قانون کے اندر. ٹھیک ہے, جو لائرز ہیں ہمارے, تو فہم میراث کی آسان راہیں جو کتاب ہے, اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, فہم میراث کی آسان راہیں میڈ ایزی کے نام سے کوئی ترجمہ ہوا ہے, تو وہ چاہیں تو وہ کتاب بھی آپ خرید سکتی ہیں. لیکن خیر وہ ساتھی تو نہیں پڑھاتے, آپ سے فہم میراث کی آسان راہیں اردو میں پڑھ سکتی ہیں, اور ساتھ انگلش بکس میں اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس سے آپ خود بھی سمجھ سکتی ہیں. چلے, کوئی سوال ہو تو کر لیں, میں اسکرین کو آف کرتا ہوں. اور ایک بار دوبارہ میں مشکور ہوں تعلیمات بنائے اسلام کا معلمہ اقرا کا, انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا, اور آپ تمام معلمات سے ایک بہت اچھی نشست رہی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ایسے تقاریب کا مجالس کے انعقاد کرتی رہیں گی, اور اہل علم کو بلا کر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نشستیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں ملے گا. کس طرح تخارج کی بات کر رہی ہیں؟ قرض خواہ میت کیا قرض معاف نہیں کر دیتے؟ عام طور پہ قرض خواہ, ہاں اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, دل سے اگر معاف کر دیں. قرضہ الگ چیز ہے, اگر کوئی قرض خواہ معاف کر دیتا ہے تو قرضہ معاف ہو جاتا ہے, کیونکہ قرضہ دوسرے درجے میں آتا ہے نا. اگر کوئی قرض خواہ قرضہ معاف کرتا ہے تو قرضہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن وصیت اگر میت نے کی ہے تو وصیت آپ کو تہائی مال میں جاری کرنی ہوگی, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی طریقہ انہوں نے ورثاء میں طریقہ تقسیم کرنا ہے تو وہ طریقہ پھر آپ نے شرعی حصوں پر رہتے ہوئے تقسیم کرنا. لیکن اگر کوئی قرض خواہ معاف نہیں کر رہا, مانگ رہے اپنا قرضہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ عموماً معاف نہیں کر دیتے, یا کرتے ہیں نہیں کرتے. قرض خواہ تو پھر قرض خواہ ہے. میں ایک ایسے گھرانے کو بھی جانتا ہوں جہاں پر ایک چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا, اور بچے بھی یتیم ہو گئے, بچوں کی کوئی جاب نہیں ہے, اور باپ کافی عرصہ جو ہے وہ بیچارہ اس میں یرقان میں, کالے یرقان میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا. تو اب بڑے بیٹے کے پاس تایا آئے, ٹھیک ہے, یعنی میت کے بڑے بھائی آئے اور کہنے لگے, بیٹے کا نام لیا اور کہا کہ میرے دوستوں میں سے کہا, بیٹا ابھی میت پڑی ہوئی ہے سامنے, دفن نہیں کیا ابھی, ان کو غسل شاید دیا ہوگا, کفن دے رہے ہوں گے. تو کہا وہ, میں نے کہا تمہیں بتا دوں کہ وہ کفن جو ہے نا وہ میں اپنے پیسے چلایا تھا, تو بعد میں حساب کرنے لگے. تو آپ پھر قرضے کی بات کر رہی ہیں. یہاں پہ جو لوگ 500, میں ابھی قریب نہیں ایک میت کو دفنا کر آ رہا ہوں, تو میرے خیال سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ 500 روپے, شاید 500 یا 800 کے اندر ان کا غسل اور کفن ہو گیا تھا. تو 500 روپے یہ تو ابھی ہے 500 روپے, اور جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بہت پہلے کا ہے, 2010 سے بھی 2012 کے, 12 کے, 2012 میں لوگ کفن معاف نہیں کر رہے, آپ کے لیے لوگ قرضہ معاف کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور ام احمد آپ جو سوال کر رہی ہیں یہ شاید میرے خیال سے تخارج سے متعلق ہے یا اس سے متعلق ہے, یہ ذرا وضاحت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, کیا آپ تخارج کے بارے میں بتا رہے تھے نا, تو اسی کے بارے میں نے سوال کیا تھا کہ اس طرح کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں ملتا, یا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, ان کو ملتا برابر ہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پہلے مسئلہ بنایا, جو شرعی حصے ان کے بنتے ہیں وہ دے دیے, حتیٰ کہ جس بندے نے صلح کی اس کو تو حصہ نہیں دیں گے, لیکن اس کے بھی حصہ ہم نے بنا کر منتقل کر دیا. ٹھیک ہے, منتقل کرنے کے بعد سب کو حصے دینے کے بعد پھر جس کو جتنا حصہ ملا ہے, اور جس بندے نے صلح کی ہے تو صلح کرنے والے کا حصہ, اور جن لوگوں سے صلح کی گئی ہے ان کے حصوں میں ہم نے آپس میں ضرب دے کر ان کے حصوں کے مجموعے پر ہم نے تقسیم کر دیا. تو کم یا زیادہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کو برابر ہی مل جاتا ہے. جو ان کو شرعی حصہ بنتا ہے نا وہی ان کو ملتا ہے.
ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی آپ نے اس سیشن میں آج آپ نے فرمایا کہ مطلب جو ہمارا بہنوں کا جو حصہ ہے میراث میں تو وہ عموماً مطالبہ نہیں کرتی اور اس طرح سے وہ حق معاف نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نسل در نسل بھی چلتا رہا سلسلہ تو وہ مقروض ہی ہوں گے نا. تو استاد جی ایک صورت ایسی بھی تو ہوتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ میراث ہے اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے بھائیوں کا بھی حصہ ہے. تو اب بہنیں جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ مطلب اس بھائی کی جو مالی حیثیت ہے وہ کمزور ہے تو ہم حصہ نہیں لیتی بلکہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے نا وہ اسی کو دے دیا جائے تاکہ اس کو جو حصہ جو ملنا ہے اس کے اندر ہمارا حصہ ایڈ ہو کر وہ اپنا کوئی بزنس کر سکے یا اپنے آپ کو اسٹینڈ کر سکے. تو کیا اس صورت میں تو میراث کا حق معاف ہو جائے گا نا؟ جی کر سکتی ہیں لیکن وہ ایک مرتبہ اپنے حصے پر قبضہ تو کر لیں نا کم از کم. جو بھی ان کی نقدی رقم بنتی ہے وہ ان کو دے دیں, بھائی بہن کو دے دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا, اب جو چاہیں آپ کریں. تو اب اگر بہن چاہے تو وہ بھائی کو واپس کر دے اور ہاں بھائی کچھ چاہے تو خود رکھ لے, کچھ رقم واپس کر دے یا ساری رقم چاہے تو واپس کر دے کہ بھائی آپ اپنے لیے کاروبار وغیرہ میں جو بھی آپ راشد سمجھیں یہ آپ رقم وہاں پہ لگا رہے ہیں. تو بھائی میراث تقسیم کر دیں تاکہ میراث کا مسئلہ ختم ہو جائے. اس کے بعد جو بہن چاہے اپنی خوشی سے واپس دینا چاہے تو وہ بھائی کو دے دے جس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہے. یعنی اگر بہن نے قبضے میں نہیں لی رقم ویسے ہی اپنی خوش دلی سے کہہ دیا ہے کہ مطلب آپ ہاں لوگ نہیں جو اس میں ہم خوشی کا ہمیں پتہ نہیں پراپرٹی چلتا, اس میں خوشی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ خوشی ہے یا نہیں, کیونکہ وہ مجبور بھی ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے جو معاف لوگوں کے سامنے مانگ نہیں سکتی تو شرمندہ ہوتی ہیں, شرماری ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہاں بھائی ہم نے معاف کر دیا, چونکہ سارا خاندان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بھائیوں کے سامنے کیسے مطالبہ کریں, بھائی کما کے لا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح تو وہ شرماتی ہیں. تو اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. اعتبار یہی ہوگا کہ بھائی لا کے دے دیں, اپنے ہاتھ میں رکھیں, اپنی الماری میں رکھیں اور کچھ دن گزر جائیں پھر وہ چاہیں تو خود استعمال کریں اور چاہیں تو واپس لا کے دے دیں. اور میں نے ایک واقعی شاید کل بھی سنایا تھا طارق بخش صاحب کے حوالے سے کہ ان کے کوئی مقتدی تھے تو جب انہوں نے مفتی صاحب کو بتایا کہ میری بہنوں نے مجھے معاف کر دیا, حضرت نے کہا نہیں آپ بہنوں کو حصہ دے دیں. اور جب حصہ دے دیا تو 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, بہنوں نے تو کہا ٹھیک ہے دے دیا تو دے دیا, حالانکہ یہی بہنیں پہلے معاف کر رہی تھی. لیکن جب انہوں نے بہنوں کو ان کی جو بھی شرعی اماؤنٹ بنتی تھی ان کو دے دی اور کہا آپ جیسے چاہیں خرچ کریں. اور وہ بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ بہن مجھے واپس کرے گی, لیکن ظاہر بات ہے بہن کی بھی آگے بچے ہیں, انہوں نے بھی اپنے آگے اخراجات کرنے ہیں, اپنی جگہوں پہ ان کے اپنے مصارف ہیں وہاں لگانے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, اسکول ہے, فیسیں ہیں, تو بہنوں نے واپس نہیں کیا. اگر والد صاحب اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے یتیم پوتے کے نام لگوا دیں, دیکھیے میں نے کل بھی کہا, شروع میں بھی کہا تھا کہ زندگی میں جو بندہ تصرف کرتا ہے وہ میراث میں نہیں آتا, وہ ہبہ ہوتا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. زمین میں سے سب کو حصہ دیا تو ان پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, نہیں زندگی میں وہ جو کر رہے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. استاد جی آپ نے مثال بیان فرمائی تھی قرض زیادہ اور طریقہ کم ہے, دوبارہ بیان فرمائی. دیکھیں میں آپ کے سوال میں آتا ہوں, سفر میں چیٹ دیکھیں. قرضہ اس میں آپ جو میں نے پی ڈی ایف شیئر کی ہے آپ کے پاس ہے, معلم نے آپ کو بھیجی ہوگی, اس میں دیکھ لیجیے گا قرض خواہوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں. تو وہاں پہ قرضہ ہمارا 600 روپے ہے اور طریقہ 300 روپے ہے. قرضہ 600 روپے ہے اور طریقہ 300 روپے ہے. تو اب جس بندے نے 300 روپے دیے تھے تو اس کے 300 کو ہم نے 300 میں ضرب دیا اور تقسیم کر دیا 600 پر, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم نے 150 دے دیا, اور جس نے زیادہ قرضہ دیا تھا اس کو ہم نے زیادہ قرضہ واپس لوٹا دیا, جس نے کم دیا تھا اس کو ہم نے, جس نے 100 روپے دیے تھے اس کو 50 روپے مل گئے, جس نے 200 دیے تھے اس کو 100 روپے مل گئے, جس نے 300 دیے تھے اس کو 150 روپے مل گئے. اگر قرضہ کم ہوتا پیسے زیادہ ہوتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. قرضہ 300 روپے ہے پیسے 600 روپے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہر وارث کو 3 جو بھی قرضہ بنتا ہے وہ لوٹا دیں اور باقی جو پیسے بچ جائیں وہ آپ میراث میں لگا دیں, ورثہ کو دے دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر والد نے اپنی زندگی میں گھر بنایا مگر کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے کاغذات پر بیٹے کے نام کیا مگر ملکیت اپنے ہی نام رکھی, کاغذات پہ ان کا نام ڈال دیا اور ملکیت اپنے پاس رکھی. ویسے گھروں میں جو ہوتا ہے نا ملکیت وہ کاغذات سے ہی اس کے اعتبار ہوتا ہے گھروں میں, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ میں تو آتی نہیں ہے, اس پہ گھر کا اعتبار فائل سے ہوتا ہے. باقی کوئی بھی چیز ہو, سونا ہے, نقدی کوئی چیز ہے, کوئی ایسی چیز جو منتقل ہوتی ہو, یہاں سے وہاں جاتی ہو,
تو اس کا اعتبار تو قبضے سے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں دے دی، تصرف آپ کریں، آپ کے اختیار ہیں، آپ کی ملکیت ہے. لیکن گھروں میں فائل میں جب نام آ جائے تو وہ ملکی شمار ہوتی ہے. لیکن یہاں پر سب کے ذہن میں یہی تھا کہ والد صاحب مالک ہیں. اب والد کے انتقال کے بعد بیٹے نے بیچ دیا. اب وہ قانون مجبوری کیا تھی ان کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر والد صاحب نے نام ڈالا ہے اور ملکیت ان کو قبضہ نہیں دیا، فائل بھی اپنے پاس ہی رکھی، فائل ان کو نہیں دی، تو پھر والد صاحب کا ہی ہوگا. اب والد کے انتقال کے بعد بیٹے نے بیچ دیا اور کسی کو حصہ نہ دیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں. جب والد صاحب نے ان کو مالک نہیں بنایا اپنی زندگی میں تو وہ مالک نہیں، بیٹا اس کا مالک نہیں ہوگا. پھر بھی باہر کے یہ مسئلہ تفصیل سے لکھ کر اس کو دوبارہ کسی دارالفتہ بھی بھیج سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ کاغذات میں نام بیٹے کا ہے لیکن قبضہ بیٹے کا نہیں ہے. تو آیا صرف نام ڈالنا ہی قبضہ شمار ہوگا یا فائل بیٹے کو دینا بھی قبضہ شمار ہوگا؟ اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی اپنی پوری جائیداد کی وصیت کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پوری جائیداد کی وصیت نہیں ہوتی، وصیت صرف تہائی مال میں ہوتی ہے، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے. نمبر 1 تہائی مال میں، نمبر 2 غیر وارث کے لیے. اگر وارث کے لیے وصیت کی گئی ہو، یعنی وہ بندہ جو مرحوم کے مال سے عصبہ یا ذوی الارحام یا ذوی الفرض ہونے کی وجہ سے مال لے رہا ہو، ساقط نہ ہو رہا ہو، لے رہا ہو، اس کو رقم مل رہی ہو، تو وہ وارث ہے اس مسئلے میں، اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اور وصیت تہائی مال سے زیادہ بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تمام ورثاء عاقل بالغ اجازت دیں اور سب راضی ہوں تو تہائی مال سے زیادہ بھی نافذ کر سکتے ہیں، اور وارث کو بھی وصیت دے سکتے ہیں، وارث کے لیے بھی وصیت نافذ کر سکتے ہیں. جائز نہیں ہے لیکن استثنائی صورت ہے. اور وہ استثنائی صورت کیا ہے کہ سارے بندے، سارے ورثاء اگر راضی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، پھر نافذ کر دیں گے. لیکن استاد جی ایسے قرضہ مکمل ادا تو نہیں ہوگا اور کوئی اور بھی نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب قرضہ ادا نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ آپ اپنی جیب سے دینے سے رکھیں. اس بندے کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے، فقیر مسکین کے پاس بیچارہ مقروض رہا، زندگی میں مقروض رہا. اگر اتنی رقم ہوتی تو یہ ادا نہ کر دیتا اپنا قرضہ، غریب بندہ تھا. اب اس کے ورثاء میں کوئی بندہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ورثاء میں کسی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا قرضہ ادا کرے. اب قرضہ ادا کر دے تو کیا میت پہ گناہ ہوگا اس کا؟ ظاہر بات ہے میت نے قرضہ ادا نہیں کیا. اور یا تو یہ کہ میت وصیت کر کے جائے کہ بھائی میری طرف سے کوئی بھی بندہ قرضہ ادا کر دے، تو کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر راضی ہو جائے اس پہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس نے نہ وصیت کی، نہ قرضہ ادا کرنے کا اس نے انتظام کیا، نہ ہی کہ اور بندہ اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے، اور نہ ہی قرض خواہ معاف کر رہے ہیں، تو یہ حق تو باقی رہے گا نا، پھر یہ حق تو باقی رہے گا پھر. اور جیسے بہن نے سوال کیا کہ زندگی میں دینے میں گناہ نہیں تو باقیوں کے ساتھ حق تلفی کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن زندگی میں ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ خود مالک ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اپنے مال میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. تو وہ جس کو چاہیں وہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جس کو دے رہے ہیں اور وہ ان کی مرضی ہے. لیکن ان کی وفات کے بعد، میت کی وفات کے بعد جو لوگ زندہ ہیں ان کو شریعت کے مطابق ہی دینا ہوگا. پھر بیوی کا مہر اگر شوہر نے زندگی میں ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرضے میں شمار ہوتے ہیں، بالکل قرضے میں شمار ہوتا ہے. اور مہر نمبر 2 جو ہم نے حق پڑھا ہے قرضے کا، اس میں ادا کیا جاتا ہے. اور نمبر 3 وصیت گزرنے کے بعد. پھر نمبر 4 جو ہے میراث، اس میں میراث میں بیوی کو الگ حصہ ملتا ہے. مہر قرضے کی کیٹیگری میں ادا کیا جاتا ہے، اور میراث میں چوتھے درجے میں جو ہم نے پڑھا تقسیم طریقہ، اس میں بیوی کو الگ حصہ جاری کیا جاتا ہے. ہاں اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر معاف نہ کرے تو وہ مہر بھی مرحوم کی جائیداد سے طریقے سے نکالا جائے گا. خیر آپ نے فرمایا تھا کہ جو زندگی میں دے وہ ہبہ ہے، کم دے یا زیادہ، اور حدیث معروف ہے کہ ایک بیٹے کو دیا ایک کو نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کہا. کنفیوژن دور فرما دیجیے. استحباب پر اس کو محمول کرتے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے، سب کو دے دیں، برابر دیں. اور برابر نہیں دے رہے تو شریعت کے زندگی میں آپ 3-4 طرح سے دے سکتے ہیں. فقہاء نے اس کے جزئیات بنائے ہیں. یا تو میراث کے حصوں پر رہتے ہوئے دے دیں، ایک بات. میراث کے جو حصے ہیں اس پہ دے دیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، تاکہ بعد میں لڑائی نہ کریں، میں اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہوں. میراث کے حصوں پہ نہیں دے رہے ہیں، کسی بیٹے نے خدمت زیادہ کی ہے تو اس کو زیادہ دے دیں، باقیوں کو جو بھی حصہ بنتا ہے دے دیں. تو جس نے خدمت زیادہ کی اس کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں. یا کوئی بندہ عالم ہے، بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، باپ کہتا ہے یار یہ بچہ کل میرے لیے کام آئے گا، میرا ذخیرہ ہے، کل جنت میں
آخرت میں میری سفارش کرے گا, مجھے جنت لے کے جائے گا, فلاں فلاں خدمت بھی کی, اس کو زیادہ دے سکتا ہے. یہ زیادہ دینا باقیوں پہ ظلم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ زیادہ دینا باقیوں پہ ظلم نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی کو محروم کر رہا ہے اس طور پہ کہ بھائی میں فلاں کو نہیں دیتا اور اس کو زیادہ دیتا ہوں, اور فلاں کو ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں دے رہا, فلاں سے مجھے نفرت ہے, فلاں یہ کرنا نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو جو حدیث میں جو ممانعت ہے, جو کراہت ہے, اس کو کراہت پہ محمول کیا گیا, اور اس میں جو حکم ہے اس کو استحباب پہ محمول کیا گیا کہ سب کو دے دے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, چونکہ سینئرز ہیں سارے ماشاء اللہ, عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا, چاہے وہ عدالت میں عاق کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی اخبار میں, BBC پر, الجزیرہ پر, یا کسی بھی چینل میں, کسی بھی اخبار میں وہ بندہ خبر شائع کر دے کہ میں نے فلاں بیٹے کو عاق کر دیا. نہیں, اللہ نے اس بندے کا, اس بیٹے کا بے شک نافرمان ہے, اللہ نے جب اس کا حصہ آپ کی میراث میں مال میں رکھا ہے تو مرنے کے بعد اس کو ملے گا. ہاں اگر بندہ زندگی میں اپنے سارے بچوں کو دے دے اور نافرمان بچے کو تھوڑا بہت دے یا بالکل نہ دے, وہ الگ بات ہے, لیکن عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا. اچھا, اگر کچھ شخص اپنی زندگی میں اپنی کسی اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی زیادہ سے عاق, اچھا دیکھیے یہ مسئلہ میں پڑھ ابھی رہا ہوں لیکن اس کا حکم بیان ہو گیا, تو ٹھیک ہے, دل دکھا ہوا ہے, بچہ نافرمان ہے, اس کو کم دے سکتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ دے دے, اس کا حق تو ہے نا پھر. لیکن اگر بالکل بھی نہ دے تو تب بھی ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے, چونکہ وہ بندہ اپنے مال میں اپنے اختیار سے تصرف کر رہا ہے. ساجی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں وصیت کی ہو تو اس کی وفات کے بعد اس وصیت کو کل طریقے کے 1/3 پر, ہاں تو ٹھیک ہے, یعنی 1/3 سے زیادہ پر وصیت عمل نہیں کیا. ہاں بالکل, لا وصیت لوارث, ایک حدیث شریف, وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. نمبر 2, تہائی مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں, تہائی مال میں وصیت ہوگی. لیکن میں نے استثنائی صورت بیان کی, سارے ورثاء عاقل بالغ اجازت دیں تو استثنائی صورت ہے, جائز نہیں ہے, لیکن اگر سارے راضی ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے پر تو وارث کے لیے بھی وصیت نافذ کر سکتے ہیں, اور اگر سارے عاقل بالغ ورثاء اجازت دیں تو تہائی مال سے زیادہ میں بھی نافذ کر سکتے ہیں, لیکن سارے عاقل بالغ ہوں اس پہ, انہیں تہائی مال سے زائد وصیت نہیں ہوگی. اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وصیت جائز بھی ہو, گناہ کے کام کی وصیت نہ ہو, وصیت جائز کر کیا ہو. اگر کسی گناہ کے کام کی, بدعت کے, شرک کے کام کی وصیت کر گیا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. ایک عورت فوت ہو گئی اور اس کو ملکیت میں حصہ نہیں ملا تھا, اور جب زمین میں گندم وغیرہ آتی ہے تو اس میں سے ان کے ماموں, یعنی عورت کے ماموں, ان کے ماموں ان بچوں کو گندم وغیرہ دیتا ہے. اچھا, یعنی عورت کا بھائی بچوں کا ماموں, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو پیداوار دی جا رہی ہے, جو ماموں دے رہا ہے بچوں کو یہ پیداوار دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں تو بچوں کا حق صرف پیداوار میں تو نہیں ہے, بچوں کا حق زمین کی ملکیت میں ہے. زمین کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بچے یتیم ہوں, بچے چھوٹے ہوں تو ماموں اس زمین کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے اس کی جو بھی پیداوار ہے وہ بچوں کو دیتا رہے, بچوں کی کفالت کرے, کھانے پینے کا خرچہ نکالے اور ان کی تعلیم کے اخراجات نکالے. جب بچے بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں تو وہی زمین جو بھی رقم بنتی ہو اس کے مطابق ان کو تقسیم کر دیں, تو ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ماموں ایسے نہیں کر رہے, پیداوار تو دے رہے ہیں ان کو, ہاں بھی میں خود بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ, پیداوار دے رہے ہیں, لیکن اصل زمین کی ملکیت دینے سے ماموں جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہوگا. اور اگر اس عورت کے بچوں میں کوئی بچہ ہے, یعنی نرینہ اولاد ہے, تو ماموں کو تو حق ہی نہیں بنتا نا کرتے. ماموں میت مرحومہ کا بھائی ہے, اور مرحومہ کا جو نرینہ اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹا اگر آ گیا تو بیٹا چونکہ وہ بنوت میں آتا ہے, پہلے درجے میں آتا ہے, اور مرحومہ کا جو بھائی ہے وہ اخوت میں آتا ہے, تیسرے درجے میں آتا ہے, تو ماموں تو ویسے ہی ساخت ہو جائے گا نا, گر جائے گا, اس کا حق نہیں بنے گا. کفالت کے طور پہ ماموں بے شک پیداوار میں سے کھلائے, لیکن ملکیت میں انکار نہ کرے. جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ملکیت دیتے ہیں. اگر والد صاحب کے ایک گھر ہے جس میں بیٹا رہ رہا ہو تو بیٹیاں نہ لیں, کیوں نہ لیں, بیٹیاں لیں. بیٹیاں یا تو یہ کریں کہ بیٹوں سے, بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ رہیں, اور آپ لوگ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے جو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے نقدی رقم میں آپ ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے. تو بھائی آہستہ آہستہ کماتے رہیں, جیسے جیسے ان کے پاس
اماؤنٹ آئے وہ دیتے رہیں ان کو. اور اگر بھائی اس پہ راضی نہیں ہے تو بھائیوں سے کہیں ٹھیک ہے گھر خالی کرو اور گھر بیچو, جو بھی گھر کی اماؤنٹ آئے گی, رقم آئے گی, کل جو گھر کی جائیداد بنے گی اس میں سے 2 حصے تمہارے ہوں گے اور 1 حصہ ہمارا ہوگا. یا تو آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو جو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے. اس پر راضی نہیں ہے تو گھر بیچ دو اور گھر خالی کرو, کسی اور گھر میں جاؤ شاباش, اور جو رقم بنتی ہے وہ ہمیں دے دو, ہمارا 1 حصہ اور تمہارے 2 حصے. اور اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہے تو بیٹیاں کہیں ٹھیک ہے پھر گھر کو تقسیم کرتے ہیں, بیچو نہیں تو ٹھیک ہے نہ بیچو لیکن گھر کو تقسیم کریں, ٹھیک ہے. اور وہ تقسیم اسی طور پہ کر سکتے ہیں کہ گھر کے جو بھی حصے بنتے ہیں زمینی یا اوپر نیچے کی جیسے منزلیں بنتی ہیں تو اس میں 2 حصے بھائیوں کے پاس رہیں اور 1 حصہ بہن کے پاس بیٹی کے پاس آ جائے. سر اگر بہن لینا نہ چاہیں تو اگر بھائی دینا نہ چاہیں بہنوں کو, نہیں بھائی اگر بہن نہیں نہ لینا چاہیں بھی ان کے پاس ایک ہی گھر ہے تو ٹھیک ہے نا وہ نہ لینا, لیکن بھائیوں کو کہیں کہ آپ جیسے جیسے کمائیں آپ بعد میں مجھے دے دینا. ابھی ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم ادھار کر لیتے ہیں, آپ بعد میں یا پھر یہ کر لیں تخارج کر لینا. اگر جو ہے نا بہنیں ہم درد ہیں واقعی دل سے چاہ رہی ہیں کہ بھائیوں کے پاس نہیں ہے, واقعی غریب ہیں اور گھر بھی نہیں ہے, ہم گھر بیچ بھی نہیں سکتے, بھائیوں کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ وہ ہمیں نقدی رقم دے دیں, نہ ہی ہم بھائیوں سے ادھار کریں کہ وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, تو پھر بہنیں یہ کر سکتی ہیں کہ بھائیوں سے تخارج کر لیں. تخارج تو آج آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا نا, جی اپنا حق چھوڑ دیں لیکن کسی بھی چیز میں وہ تھوڑا بہت اس میں کر لیں, اپنا کوئی چیز لے کے سائڈ میں ہو جائے. جی استاد جی ہم 2 بہنیں ہیں اور تمام جائیداد میری والدہ کے نام ہے, تو وارث میں جائیداد والدہ کے نام ہے, والدہ کی اپنی جائیداد ان کے نام ہے یا والد صاحب کی جائیداد جو تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے وہ بھی ان کے نام ہے؟ اچھا, وارث میں والد کے گھر والے شامل نہیں ہوں گے. والدہ کے نام ہے تو وارث میں والد کے گھر والے شامل نہیں ہوں گے. اصل میں اس مسئلے میں تھوڑا سا اجمال ہے کہ وارث صاحب نے اپنی زندگی میں سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیا. والد صاحب نے سارا کچھ والدہ کے نام کر دیا. والد صاحب کی کمائی ہوئی جائیداد اور والد بھی حیات ہے. اچھا ٹھیک ہے حیات ہے, چاہیے انہوں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا سب کچھ, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اور تمام جائیداد میری والدہ کے نام ہے تو وارث میں والد کے گھر والے شامل نہیں ہوں گے. والد صاحب کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا, جائیداد تو چلیں گھر بھی والدہ کے نام ہو گیا, بینک بیلنس سب کچھ ان کے نام ہو گیا, لیکن جو تھوڑا بہت بھی بچے گا, کوئی گاڑی ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی دکان انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے, اپنے نام رکھی ہوئی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی پلاٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ویسے خرید کے رکھا ہوا ہے کہ میں بعد میں بیچوں گا جب اس پہ پروفٹ آئے گا, تو وہ ان کے نام ہے, اور باقی انہوں نے اپنی بیوی کے نام کیا ہوا ہے. تو والد صاحب کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس میں ان کے بھائی وغیرہ اور ان کی والدہ اور ان کی یعنی دادی, آپ کی دادی اور والد صاحب کے والد, وہ سارے لوگ اس میں حقدار ہیں. لیکن جو انہوں نے اپنی گھر والی کے نام کر دیا اس میں ان کے سسرالی رشتے دار حقدار نہیں ہوں گے. اچھا تو والدہ کے بھائی وارث ہوں گے یا نہیں؟ میرے ماموں یا ماموں کے گھر بچے, اگر تو آپ کا بھائی آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بھائی بھی کوئی ہیں, بیٹا ہے مطلب, تو پھر تو ماموں وارث نہیں ہوں گے. لیکن اگر صرف آپ ہی ہیں تو پھر ماموں بن جائیں گے وارث. سر جی جیسے جی اگر آپ سوال بھائی, پوچھنا, ہاں چلیں سوال کر لیں. سر جیسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے شوہر ہے یا پھر باپ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اولاد کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز ہے, لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ میری ہے, میرے مرنے کے بعد آپ کی ہوگی, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ورثہ کو ہی بولتے ہیں ایسے. صرف بولنا تو نہیں ہوتا نا, آپ کا ہے صرف بولنے کا تو اعتبار نہیں ہوتا نا, وہ ان کو ملکیت دے دیں, ان کے نام کر دیں, ٹرانسفر کر دیں, ان کو قبضہ دے دیں. قبضہ دینے کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا یا میں اس کی
تولی کروں گا، رکھوالی کروں گا، دیکھ بھال کروں گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مکان ہے، دکان ہے، وہ انہوں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا، اپنے بچوں کے نام کر دیا، اور ان کے نام کرنے کے بعد کاغذات میں ان کے نام ڈال دیے، ان کے قبضے میں بھی دے دیا. لیکن کوئی بھی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ کرایہ داروں سے ڈیل کرنا ہے یا کوئی بھی اور کام کرنا ہے، تو اس میں وہ خود پیش ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی کرایہ آ رہا ہے تو گھر میں وہ خود ہی تقسیم کر رہے ہیں، گھر کا راشن وغیرہ وہی پورا کر رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بطور متولی وہ دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ انہوں نے قبضہ دے دیا ہو کسی اور کو. صرف زبان سے بولنا کہ آپ کا ہے یہ کافی نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے مسئلے کو ہم لے لیں، ماں یا باپ جو ہے وہ بچیوں کے لیے زیورات لے لیتے ہیں کہ بچیاں بڑی ہوں گی اور پھر ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہے اور ان کو زیورات دینے ہیں. تو بھائی اب کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے فلاں بیٹی کے لیے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیا بیٹی کے لیے ہے، لیکن بیٹی کو دیا تو نہیں ہے نا آپ نے ابھی تک. جب تک آپ نے بیٹی کو دیا نہیں تو زکوٰۃ بھی آپ ہی دیں گی. ماں جو ہے وہ زیورات جمع کرتی رہتی ہے، ظاہر بات ہے غربت بھی ہے، بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ جمع کرتے رہے. اب وہ آہستہ آہستہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو جہیز بنانے کے لیے پیسے جوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اب جب تک بیٹی کو دیں گی نہیں، جہیز ہے، رقم ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، بیٹی کو دیں گی نہیں. بیٹی کے نام کرنے سے کیا ہو گیا؟ بھائی قبضے تو آپ کا ہی ہے نا، تو لہٰذا اما جی زکوٰۃ بھی آپ بھی دیں گی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح مسائل آتے ہیں. اچھا السلام علیکم. استاد جی، میں نے وصیت والا سوال کیا تھا، اس کا جواب مرحمت فرما دیں. تو میں نے جواب بھی مرحمت فرمایا تھا، اور وہ جواب یہی تھا کہ وصیت جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ میں نہیں ہوتی، اور وصیت وارث کے لیے بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر تہائی مال سے زیادہ میں وصیت ہو یا وارث کے لیے وصیت ہو تو جائز نہیں. لیکن اگر سارے ورثہ عاقل بالغ ہوں تو وہ اپنا حق خود چھوڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ بندے نے کہا بھائی میرا آدھا مال فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، تو آدھا مال تو ٹرسٹ کو نہیں دیں گے، لیکن سارے ورثہ کہیں مطلب سارے جو ہیں وہ مالدار ہیں اور سارے ورثہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا ویسے ہی مالدار نہ بھی ہوں، وہ کہیں کہ بھائی ہمیں اپنے مرحوم سے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اس خواہش کو ہم پورا کر دیں. تو اگر سارے عاقل بالغ، کوئی بچہ ہو نا پھر ایسا نہیں ہوگا، سارے عاقل بالغ ورثہ اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے پھر آپ تہائی مال سے زیادہ بھی وصیت نافذ کر سکتے ہیں. اور وصیت اگر انہوں نے کسی وارث کے لیے کی تھی جائز نہیں، لیکن اگر سارے عاقل بالغ کہیں کوئی بات نہیں، بالغ وارث ہے تو اس کو بھی دے دو، کیا ہوا، وصیت اس کو دے دو، سارے اجازت دیں تو استثنائی صورت میں آپ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی، یہ ایک جیسے شخص نے ایک اپنی بیوی کی بھانجی رکھی ہوئی ہے، جیسے پیدا ہوئی ہے انہوں نے لی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اپنا نام بھی دے دیا اور بڑی ہوئی وہ اس کی شادی بھی کر دی، پڑھایا بھی، سارا کچھ کیا، حالانکہ اس کے اپنے بھی 2 بیویاں اور ماشاءاللہ 8-10 بچے بھی ہیں، اور اس بھانجی کو اپنا نام بھی دیا. اب وراثت میں بھی اس کا پھر حق نکل آئے گا اس طرح، تو نام ملا ہے شناختی، وہ اس کے میاں نے بھی شناختی کارڈ ان کے نام کا دوبارہ سے صحیح طرح سے بنوا لیا، بھی ان کی بیٹی ہے. اچھا، بیوی کی بھانجی یعنی سالی کی بیٹی. ہاں جی، سالی کی بیٹی. اچھا دیکھیں، یہ چونکہ سالی کی بیٹی ہے اور وہ ان سے تو نہیں ہے نا، ان کے مطلب نسب تو ان سے نہیں جڑتا. نہیں جی جی. تو صرف یوں نام دینے سے بلکہ یہ منع ہے. حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم گناہ ہے لآبائہم. ویسے، جی گناہ ہے نا یہ. جی جی بالکل، یہ نسب نہ بدلنا جائز نہیں ہے. حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں ادعوہم لآبائہم. تو لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ کہتے ہیں اس کو، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو کہتے تھے زید بن محمد. لیکن قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یوں نسب تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. اور لوگ عربوں میں منہ بولے بیٹے کو میراث بھی دی جاتی تھی اور اس سے میراث لی بھی جاتی تھی. بیٹا مر گیا تو جو منہ بولا بیٹا مرا تو باپ میراث لے گا، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا لے گا. لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اسلام نے یہ سارے احکام پہلے والے منسوخ کر دیے اور وہ جو روایت ایک رواج عربوں میں تھا اس کو ختم کیا. اور تب سے پھر زید بن محمد کے بجائے ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہہ کر پکارا جانے لگا، اور میراث میں بھی ان کا حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میراث بھی ان کی اسی سے ہوگی جن سے وہ ہیں، جو ان کے نسب ہے. تو بلکہ یہاں پر سالی کی بیٹی ہیں، بھانجی ہیں، ان سے تو ان کا پردہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اگر چھوٹی بچی لے لیں مثال کے طور پہ، کبھی کبھی
ایک جگہ مطلب ایک گھر میں اولاد نہیں ہے مثال کے طور پہ. اب وہ بہن کیا کرتی ہیں اپنے کسی اور بہن کے, ہم پڑوس میں بیمار ایسا ہے تو ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے, انہوں نے گود لے لیا. گود کیسے لیا؟ اپنی دوسری بہن کے بچے لے لیا. تو اب یہ دوسری بہن کا جو بچہ ہے, اگر تو یہ اس کو چھوٹی عمر میں 2 سال کے اندر اندر اس کی رضاعت کر دیں, دودھ پلا دیں اس کو, تب تو ان کا پردہ یعنی اپنے شوہر سے ساقط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر بڑی عمر میں کوئی بچہ گود لے لیا یا کسی یتیم خانے سے 3 سال کا بچہ لیا, 2.5 سال کا بچہ لیا, تو اس کو پھر بے شک رضاعت بھی ہو, دودھ بھی پلا لیا جائے, تب بھی اس سے جب وہ بچہ یا بچی بڑی ہوگی تو یہ جو ماں ہے جنہوں نے کسی ٹرسٹ سے بچہ لیا, جو ان کے شوہر ہے ان کا پردہ ہوگا اس سے, ان کا محرم نہیں ہے یہ بچی, ٹھیک ہے, نہ محرم ان کے لیے. تو جی یہاں پہ انہوں نے تو شادی کے بعد مطلب میاں نے کہتے وہ لمبا کام تھا, ابھی ہم اس کے اصل باپ سے بناتے شناختی کارڈ, انہوں نے اس کا اس باپ سے بنا لیا, اور وہ اب ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اب وراثت تو ایسے ہی منتقل ہوگی پھر ان کے نام پہ شناختی کارڈ ہے. تو دیکھیں وہ تو ایک قانونی پیچیدگی ہے نا, وہ تو کہ آپ کسی لائر کو حل کریں, وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, قانونی پیچیدگی میں کیا حل ہے, کہ نام ان کی جو اپنے اصل والد صاحب ہیں ان کی شناختی کارڈ پہ ان کا نام نہیں آیا, اور ان کے نام کو ہم نے بے فام کو ان کے چاچا کی یا تائے کی کیا لگیں گے, ماموں لگیں گے ان کے میرے خیال سے. ہاں جی ماموں ہی لگیں گے, خالہ کا میاں جو. ہاں تو ان سے جوڑ دیا. تو لیکن شریعت میں یہ جائز نہیں ہے, پکارنے بھی جائز نہیں ہے اور اس طرح لکھنے بھی جائز نہیں ہے. ان کا نسب وہی رہے گا جو ان کے اصل والد صاحب ہیں. اب جو قانونی پیچیدگیاں ہیں تو وہ کسی وکیل سے بیٹھ کے حل کروا سکیں تو حل کروائیں, اور اگر حل نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, زمین جو ہے وہ بے شک نام بے شک لکھا ہوا بھی ہو, اگر اس میں بڑی پیچیدگی ہے اور عدالت کے چکر لگانے پڑ رہے مشکلات ہیں تو ٹھیک ہے, نام بے شک لکھا ہوا رہے, لیکن پکارے اسی نام سے جو ان کی اپنی اصلی ابا ہیں, اور ان کے ابا کی ہی میراث ان کو دیں گے, ان کے ماموں کی میراث ان کو نہیں جاری ہوگی. جی جزاک اللہ. قانونی اخراجات کی وجہ سے عموماً لوگ زمین وغیرہ اصل مالک کے نام پر نہیں کراتے, ٹرانسفر نہیں کرتے, اور کاغذات پر پرانے مالک کے نام ہی ہوتا ہے. البتہ زبانی طور پر سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فائل جو بناتے ہیں, جو اسٹیمپ بنا لیں کوئی اس طرح کی, ٹھیک ہے, وہ جو بنتی ہے یہ کچہری میں جا کر یا اپنے سرکاری دفاتر ہوتے ہیں, وہ 500 کی یا اپنے کتنے سو کی بنتی ہے, اور وہ خود ہی وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو موشی کیا بولتے ہیں اس کو, منشی, تو منشی اسی وقت ٹائپ کر کے وہ جو بھی آپ کا معاہدہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. اس طرح کر کے آپ کسی کا نام کر دیں, اسٹیمپ بنا لیں, اس میں تو زیادہ خرچہ نہیں ہوتا, وہ تو 400-500 کا بن جاتا ہے. البتہ زبانی طور پہ سب کو معلوم ہوتا ہے فلاں, زبانی طور پہ اعتبار نہیں ہے نا, قبضہ دینا اعتبار ہے. زبانی طور پہ تو میں نے مثال دی ہے نا, ماں کہتی ہے بھائی یہ میری فلاں بیٹی کا ہے, تو اب کیا فلاں بیٹی زکات دے گی؟ نہیں اماں, آپ کے پاس جمع تو آپ ہی دیں گی. اس کا تو تب ہوتا ہے جب آپ نے اس کے نام پہ جمع کیے, آپ نے اس کو ابھی, چونکہ اس کی تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی, اس کو ابھی بات چل رہی ہے, اور اس کے تو ابھی سارے اخراجات ابھی کرنے ہیں آپ نے, آپ ان کے زیورات بنا رہی ہیں, تو ان کے نام تو تب ہوگا, ان کی ملک میں تب آئے گا جب آپ ان کو دے کے رخصت کر دیں گی. تو صرف نام پہ کرنے سے زبانی کلامی نہیں ہوتا, قبضہ دینا اصل ہوتا ہے. اگر استاد صاحب اس کے اندر بھی اگر جیسے قبضہ زندگی میں نہ دیں لیکن اسٹیمپ پیپر بنا لیں کہ بھئی جب تک میں ہوں میں اس کے اندر تصرف کروں گا, اور اس کے میرے بعد یہ چیزیں نہیں, وہ یہ چاہتے ہیں اصل کہ جو چیز میں جس کے لیے مقرر کر رہا ہوں وہ اسی کو ملے, اس کے اندر سے وہ حصے بٹے نہ, یعنی اس ایک چیز میں سے تمام وارث نہ لیں, وہ ایک چیز جو جس کے لیے میں نے مقرر کی وہ اسی کو ملے لیکن میری زندگی کے بعد ملے, اور وہ اس طرح کا اسٹیمپ پیپر لکھ جاتے ہیں. ایک کام کریں, تھوڑا سا اس کو مزید کھول دیں, مسئلے کو تھوڑا سا اور مزید واضح کر دیں, اجمال ابدیش میں, کہ وہ کیا چیز اپنے اوروں کے ورثہ کے نام کر رہے ہیں, کوئی زمین ہے, جائیداد جیسے ہے, کسی کے لیے, ہاں کسی کے لیے زمین, وہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچوں کے لیے زمین ہو یا بیوی کے لیے فلیٹ ہو, تو اگر ہم حصے بنانا چاہیں گے تو ساری چیزیں بٹیں گی نا, وہ یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں جو چیز میں جس کے لیے مقرر کروں اس کو وہی چیز ملے لیکن بس میری زندگی کے بعد ملے. ہاں اس میں تو اگر اسلام وغیرہ بن جی اس میں اگر وہ بنا دیا نا, انہوں نے اسلام وغیرہ بنا دیا اور ان کے نام کر دیا, تو باقی خود وہ بطور متولی اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ میری زندگی میں کوئی جھگڑا نہ ہو, اور اس کو برابر وہ سنبھال رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پھر اگلے کے نام منتقل ہو گئی, جن کو بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کی ہو گئی ہے. صحیح, ٹھیک, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, میرے خیال سے سوالات بہت ہو گئے, کافی ہے اتنا. تو دعا کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سننے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور کوشش کریں کہ آگے آپ اس کا
عملی اجرا کریں، عملی مشق کریں، ان تمام قواعد کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں بھی، اور اس کے بعد ان مسائل کی باریکیوں کو سمجھیں، مزید لوگوں کو، رشتہ داروں کو، آس پاس پڑوس میں ان کو بیدار کریں. دیکھیں ہمیشہ ہمارے ملک پر جو مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لعنت جو ہمارے ملک پر ہے وہ سود کی ہے، اور بھی بہت سی لعنتیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں خیر وہ جو ایک رسک اور وہ جو ایک اصول بھی ہے اکنامکس کا، تو ابھی خیموں کی اور ترپالوں کی کتنی اشد ضرورت ہے، لیکن چونکہ اس کی مانگ بڑھ گئی تو وہ ریٹ جو 3,000 تھے 3,500 تھے اب وہ 5,000 کے بھی نہیں مل رہا ہے، اور لوگ جگاڑی کام کر کے کبھی مطلب اچھے والا کپڑا لے کے اوپر نیچے تھیلی اور پلاسٹک لگا کے وہ ترپالے بنا کے دے رہے ہیں. ایک طرف 60% ملک ڈوب چکا ہے اور دوسری طرف وہی ترپالے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو اللہ حافظ. تو بہت ساری بہت چیزیں میں اب وہ ابھی آج میں بات کر رہا تھا ایک جگہ معلوم کر رہے تھے وہ مچھردانی. اب سندھ میں انتہائی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، مچھر ہیں، گندا پانی کھڑا ہوا ہے، پاؤں پہ ان کو جو پاؤں میں پہننے کے لیے چپلے نہیں ہیں، مچھر ان کو جراثیم آ رہے ہیں. اب وہ مچھردانی جو آرام سے نارمل مل جاتی تھی ٹھیک ہے تبلیغ مراکز سے، اور اب چونکہ اس کی مانگ ایک دم بڑھ گئی وہ 500-600 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے. 600 کی مل رہی ہے، کہیں پہ کتنے کی مل رہی ہے، سارے کما رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں ہے، اور ایک مار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو آپ ان چیزوں کو عام کریں، پڑھائیں، اپنے مجالس میں اپنے حلقہ احباب میں پڑھائیں کہ بھئی یہ فلاں کا حق ہے، ان حقوق کو تقسیم کریں، مٹائیں، نمٹائیں ان کاموں کو. گھر کے یقین کریں یہ خاندان کے بڑے لوگ چلے گئے نا تو چھوٹوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں اپنا بتاؤں ہمیں بھی نہیں پتا کہ بڑوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا، تقسیم بھی نہیں ہوا اور وہ چل رہے ایسے ہی. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. اور اب بھی جو چند بڑے ہیں اب ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے چونکہ وہ بیمار اتنے ہوتے ہیں کہ ان سے کیا بات کریں. 100 بیماریاں ان بیچاروں کو لگی بھی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈرپیں اور نلکیاں کیا کچھ ان پر ہوتا ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. باہر کے جتنا ہو سکیں آواز اٹھائیں، ان مسائل کو حل کریں، آگے پڑھیں پڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا اکیڈمی کو وقت دینا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. خادم ہیں. آمین یا رب العالمین. شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام طالبات کا بھی شکریہ، یقیناً آپ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. استاد سب سے وقت لے کر میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو مستقل کورس کی صورت میں کیا جائے، کیونکہ 3 دنوں پہ مشتمل بہت کم وقت ہے اور یہ علم بہت وسیع ہے. تو آپ اس میں ضرور آپ سب طالبات اپنی رائے دیجیے گا. اگر آپ سب دلچسپی لینا چاہیں تو انشاءاللہ استاد سب سے وقت لیا جا سکتا ہے. آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کے انشاءاللہ اسناد کل تک آپ کے ناموں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گے، پھر ہم گروپ ختم کر دیں گے. تو سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، تو کلاس مکمل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر جی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اس کورس کو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے تھا، کوئی 3-4 ہفتے کا ہو جاتا یا 1 ماہ کا ہو جاتا. یہ تو بہت کم وقت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ٹائم چاہیے ہوتا. جی یہ تو ہے، لیکن بس اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ہی، کیونکہ ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں تو وقت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہی ہے. تو یہ چیز میرے ذہن میں تھی. تو ابھی آپ کو یہ جو 3 دن پر مشتمل تھا ورک شاپ، یہ تشنگی بڑھانے کے لیے تھا. باقی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں باقی رہے گی اور بڑھے گی تو ہم اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا گروپ میں، اور اپنا واجب مکمل کر لیں. تشخیصی جائزہ جو کتاب کے آخر میں وہ مکمل کر لیں. ہم نے مکمل کیا تھا تو ہمیں سند دی گئی تھی، لیکن بہرحال آپ کو اکیڈمی کی طرف سے سند مل جائے گی. سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.